السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ و ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم والکرم وعلی و صحابی وبارک وسلم. وقت کم ہے، ہم آپ کے سوالات ہی براہ سنتے ہیں انشاءاللہ. جی حضرت، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب مرکز پر ہم سوال جواب کی نشش کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ آپ سے کرپٹو کرنسی کا سوال میں ضرور پوچھوں گا. میں کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ خود ہی بتائیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں. ہم لوگ تو کاغذ کی کرنسی کو جانتے ہیں. کرپٹو کرنسی یہ موبائل کی اسکرین پر یا کمپیوٹر پر نظر آنے والی ایک فرضی چیز ہے. خارج میں، باہر کی دنیا میں حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں. نہ تو کرپٹو کرنسی آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. جیسے کہ روپے ہیں، کرنسیاں ہیں جن کا چلن ہے، ان کو ہاتھوں میں پکڑ سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو دے سکتے ہیں، دوسرے سے لے سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے. کاغذ کی کرنسی کیسے وجود میں آئی تھی؟ پہلے چاندی کا سکہ چلتا تھا، چاندی کے روپے چلتے تھے، مگر اس میں خطرات تھے اور دقتیں تھیں. تو حکومتوں نے آپس میں معاہدہ کر کے چاندی کے سکے شاہی خزانے میں، حکومت کے خزانے میں محفوظ کر لیے اور اس کے بدلے میں اسی ریٹ اور اسی دام کا کرنسی، کاغذ کی کرنسی جاری کر دیا. اب اگر یہ کاغذ کی کرنسی کبھی بند ہو تو چونکہ اس کا نعم البدل چاندی حکومت کے ہاں موجود ہے، ریزرو بینک کے پاس محفوظ ہے، اس لیے ریزرو بینک حکومت ہم کو اس کا بدل دیتی ہے اور بدلنے کے لیے 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے کا وہ ٹائم بھی دیتی ہے. تو اس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں ہوتا. مگر کرپٹو کرنسی کے لیے اگر آپ کرپٹو کرنسی کا آپ جائزہ لیں تو اس کے بدلے میں حکومت کے خزانے میں، بلکہ کسی بھی انسان کے خزانے میں، اس کے بدلے میں نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ موتی ہے اور نہ ہی کوئی حقیقی کرنسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے کہاں؟ دماغوں کے اندر ہے، کمپیوٹر کی اسکرین پر ہے، موبائل کی اسکرین پر ہے. اس کو دیکھ کر آپ اپنے دل کی تسلی کر سکتے ہیں، باقی حقیقت میں اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ کی کرنسی جب جاری ہوئی تھی تو حکومتوں نے ذمہ لیا تھا، ضمانت لی تھی. ہمارے ہاں جو کرنسی کاغذ چلتی ہے تو اس پر بھی لکھا رہتا ہے کہ میں دھارک کو مثلاً 1000 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. حکومت نے ضمانت لی ہے اس کی. اور کرپٹو کرنسی کے لیے حکومتوں نے کوئی ضمانت نہیں لی ہے. تو اس کرنسی کے لیے نہ تو حکومت کے خزانے میں کوئی نعم البدل چاندی یا سونے کی شکل میں موجود ہے اور نہ ہی حکومتوں نے اس کے لیے اس طرح کی کوئی ضمانت دی ہے کہ میں اس کرنسی کے دھارک کو 1000 روپیہ یا 500 یا 2000 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. ایسا کوئی وچن بھی نہیں ہے. تو جب نہ اس کا بدل موجود، نہ ہی اس کے بارے میں حکومت کا کوئی وچن، کوئی معاہدہ اور کوئی ضمانت موجود، تو ایسی اور حقیقت میں
یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی آنے والی چیز بھی نہیں. سونا ہو ہمارے ہاتھ میں تو ہم اجازت دے دیں گے, چاندی ہو ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اجازت دے دیں گے, ہیرا ہو موتی ہو تو ہم ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم اجازت دے دیں گے. ہاتھ میں کوئی چیز آتی بھی نہیں ہے. اس لیے ظاہر یہ ہوا, ثابت یہ ہوا کہ کرپٹو کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی یہ حقیقت میں شرعی نقطۂ نگاہ سے مال نہیں ہے. اور جب یہ مال نہیں ہے تو اسے خریدنا, اسے بیچنا, اسے لینا, اسے دینا یہ جائز و درست نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی سرور نے وعدہ خلافی کر دی اور افلاس کا اعلان کر دیا کہ میں خراب ہو گیا ہوں, تو اس کے ساتھ ہی آپ کے موبائل سے, کمپیوٹر کی اسکرین سے وہ غائب بھی ہو جائے گا. کروڑوں ڈیجیٹل کرنسی کا مالک ایک آن میں, 1-2 سیکنڈ میں بھکاری بن جائے گا. تو میں بھکاری بننے کے لیے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا. اس میں غرر اور دھوکہ ہے. غرر سے اسلام نے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار. اسلام میں یہ فرمان ہے کہ نہ ضرر دو نہ ضرر لو. تو اس میں ضرر دینا بھی ہے اور ضرر لینا بھی ہے. اس لیے کرپٹو کرنسی نام کی کرنسی ہے, حقیقت میں نہ یہ کرنسی ہے, نہ ہی شاہی خزانے میں, حکومت کے خزانے میں اس کا بدل موجود ہے, نہ ہی ہماری حکومت نے اس کے لیے وچن دیا ہے, ضمانت لی ہے, عہد کیا ہے. اس وجہ سے نہ یہ مال ہے, نہ اسے لینا دینا جائز, نہ اس سے خرید و فروخت درست. اگر کبھی ہماری حکومت وہی وچن کرپٹو کرنسی کے بارے میں دے دے جو وچن اس نے کاغذ کے نوٹ کے بارے میں دیا ہے, تو ایسی صورت میں ہم بھی وہی کہیں گے جو کاغذ کے نوٹ کے بارے میں کہتے ہیں. جی حضور, ابھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اپنی طرف سے ایسی ایک کرنسی رائج کرنے والی ہے یا کر چکی ہے. تو اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گورنمنٹ اس کی ضمانت لیتی ہے تب تو پھر ہمارے لیے وہ جائز ہوگا. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا رائج نہ کرے, ضمانت بھی لے لے کہ میں دھارک کو 500, 1000, 2000 ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں, تو میں بھی آپ کو وچن دے دوں گا. جیسا کہ ریزرو بینک, جب تک وہ وچن نہیں ملے گا ادھر سے وچن نہیں ملے گا. اچھا, ہمارا وچن اسی وچن پر موقوف ہے. اچھا, جیسے ریزرو بینک آف انڈیا کے جو نوٹس ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جی, ریزرو بینک آف انڈیا جو نوٹس ایشو کرتی ہے جی, اس پر یہ وچن لکھا اس ہوا پر یہ ہوتا وچن لکھا رہتا ہے. جی جی. اور اس کی وجہ بھی ہے نا کہ یہ کاغذ کے نوٹ سڑ گل کر خراب بھی ہو جائے, آپ لینا چاہیں تو مل جائے گا آپ کو, کیونکہ اس کا نعم البدل چاندی اس کے پاس موجود ہے. جی جی. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک فرضی ہے, فرضی چیز, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اس کا خارجی وجود نہیں ہے. مگر کچھ اور کنٹریز میں اس کا چلن ہے. جیسے کچھ گلف کنٹریز ہیں جہاں پر اگر آپ مالز میں جاتے ہیں تو کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. دوسرے کنٹریوں میں اگر ایسا کوئی چلن ہے تو اس کی ذمہ داری وہاں کے علماء کے سر ہے. وہ تحقیق کریں اور اس کے بارے میں بیان کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی کا حکم بیان کریں گے. جی جی جی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. تو جب تک جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں, گورنمنٹ کی جب تک اس کی ضمانت نہ ہو اس وقت تک ایسی کسی کرنسی کے چکر میں پڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے, اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. عام آدمیوں اور عام کمپنیوں کا کیا ہے, 2 مہینہ 4 مہینہ میں رقمیں بٹورتے ہیں, جمع کرتے ہیں. جب کروڑوں کی مالیت ہوتی ہے اور لوگ صبح کو اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آفس خالی ہے, چند کرسیاں ہیں. جی. اور وہ روپے کیا ہوئے, وہ آدمی بٹورنے والے کیا ہوئے, لاپتہ ہو جاتے ہیں. جی جی, ایسا ہوا. تو ایسے لوگوں کے چکر میں, ایسی کمپنیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. حکومت پر بھروسہ کیجیے, حکومت جو کہے اس کو مانیے. بالکل. بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں لوگ, بالکل ایک آن کی آن میں.
جی حضور، اسی کے ساتھ کچھ سوالات فلیٹ کی خرید و فروخت کے تعلق سے ہیں. جی جی جب فلیٹوں کی بیع ہوتی ہے تو اس میں مختلف طریقے سے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. میری گزارش ہے کہ اس میں جو کچھ ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہوتا ہے، خرید و فروخت کا ہوتا ہے، اس میں فلیٹ خریدنے والے کی ملکیت کب ہوگی، اس کو خریدنے والا جو آدمی ایجنٹ کا کام کرتا ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ جو ہے اس پر شرعی حکم کیا ہوگا، کتنا پرسنٹیج وہ لے سکتا ہے، کہاں تک اس کے لیے جائز ہے، ان ساری چیزوں کی مجموعی طور پر ایک تفصیل اگر آپ بیان فرما دیں تو کرم ہوگا. ادھر بہت دن ہوئے میرے سامنے تفصیل نہیں آئی. کبھی کبھار موبائل کے ذریعے لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر ابھی اس طرح کے کاروبار وجود میں نہیں آئے یا فروغ نہیں پا رہے ہیں. جس بات کی طرف مجھے اشارہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں بلڈر زمین لے لیتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین خود حاصل کی ہوتی ہے اور نقشہ بنا دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر مثلاً 20 منزل کا فلیٹ کھڑا کیا جائے گا، 20 منزل کی عمارت کھڑی کی جائے گی اور ہر محلے پہ مثلاً 2 فلیٹ، تو 20 دونی 40 فلیٹ اس محل میں ہو جاتے ہیں. اور سب کا ریٹ بھی نقشہ بنانے کے ساتھ ہی وہ بیان کر دیتے ہیں کہ پہلی منزل کے فلیٹ کا ریٹ یہ ہے، دوسری منزل کے فلیٹ کا ریٹ یہ ہے، تیسری منزل کے فلیٹ کا ریٹ یہ ہے. اور وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو خریدنا چاہے ابھی سے خرید سکتا ہے. لوگ مکان کے حاجت مند ہیں، ان کے پاس زمین نہیں ہے، عام طور پر مکان نہیں ہے، عام طور پر ادھر ادھر لے دے کر کیسے کیسے گزارا کرتے ہیں، تو وہ خرید لیتے ہیں. اور جب وہ وہ محل بن جاتا ہے، وہ فلیٹ تیار ہو جاتے ہیں، تو وعدہ کے مطابق بلڈر اپنے خریدار کو فلیٹ اسی محل پر دے دیتے ہیں، اسی منزل پر جس منزل کا وعدہ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں سنا گیا کہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا ہو تو اس سے بدعہدی کی ہو یا نہ دیا ہو. اس کے لیے البتہ میعاد مقرر ہو جاتی ہے کہ 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں وہ فلیٹ دے دیں گے. کبھی مدت اس سے کم ہوتی ہے اور کبھی مدت اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ خرید و فروخت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کو آرڈر دے کر اور فرمائش کر کے اس سے کوئی سامان بنوایا جائے اور پیسہ دام پہلے ہی دے دیا جائے. یہ طریقہ آج سے نہیں، رسول اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے یہ طریقہ چلتا تھا ٹوپی میں، خفین میں، موزوں میں، جوتے میں اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں میں. کاریگر کے ہاں لوگ جاتے تھے، فرمائش کر دیتے تھے کہ میرے پاؤں کے سائز کا جوتا بنا دو، خفین بنا دو، سر کے سائز کی ٹوپی بنا دو. دام ادا کر دیتے تھے، وہ 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں دے دیتا تھا معاہدے کے مطابق. تو یہ خرید و فروخت ہو جاتی تھی. عام طور پہ خرید و فروخت کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے سامان روپے دیے اور دوسرے ہاتھ سے سامان لیا، اس ہاتھ دیا اس ہاتھ لیا، یہ سودا دست بدستی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. مگر دوسرا طریقہ خرید و فروخت کا فرمائشی بیع کا ہے کہ آرڈر دے کر سامان بنوایا جائے اور دام ابھی دے دیا جائے. اس کو فرمائشی بیع کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے
بیع استثناء گاڑھا ہو گیا. بیع استثناء کو ہم نے آسان کر کے بتا دیا، فرمائشی بیع، آرڈر دے کر خرید و فروخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ خرید و فروخت اہل مدینہ میں عام ہے اور اس کا تعامل ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں اس کا مسئلہ آیا تو آپ نے عام اجازت دے دی کہ آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی اور عام اجازت، تو ہم لوگ تو وہیں سے حکم شرعی کشید کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو اس فرمائشی بیع کی عام اجازت دیتے ہیں. فرق بس یہ ہے کہ اس وقت یہ عام اجازت جوتے، خفین، ٹوپی وغیرہ کے لیے ملی تھی. تشت یعنی تشتری، یہ برتن کچھ بنائے جاتے تھے، ان کے لیے ہوتی تھی. اور آج بلڈروں کی مہربانی سے یہ تعامل، یہ عمل درآمد فلیٹوں میں بھی ہو چکا ہے. تو بات فلیٹ کی ہو یا تشت کی، خفین کی، یا جوتے کی، یا ٹوپی کی، وہ جائز اور یہ بھی جائز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے ثابت ہے، اس کی اجازت ہے. یہ کاروبار بھی کرنا جائز ہے اور یہ خرید و فروخت کرنا بھی جائز و درست ہے. جی ایک صورت تو یہ ہوئی. جی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ زمین کسی کی اور بلڈنگ کسی کی. جی ایک آدمی کے پاس زمین ہے، پیسہ نہیں کہ بلڈنگ بنائے. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے مگر زمین نہیں کہ بلڈنگ تعمیر کرے. دونوں معاہدہ ہو جاتا ہے. مثلا کہ تمہاری زمین پر ہم پوری زمین پر فلیٹ تعمیر کر دیتے ہیں، آدھا فلیٹ تمہارا ہوگا اور آدھا ہمارا ہوگا. یہ ملی جلی بھگت ہوتی ہے اور اس میں دونوں کا کام چل جاتا ہے اور دونوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی خرید و فروخت ہے. زمین کا مالک فلیٹ کے بدلے میں اپنی زمین بیچتا ہے اور بلڈر فلیٹ کے بدلے میں زمین خریدتا ہے. اس طرح سے دونوں زمین کے بھی مالک ہوتے ہیں اور دونوں اپنے حساب سے بلڈنگ کے بھی، عمارت کے بھی مالک ہوتے ہیں. مگر یہ یاد رہے بلڈر کو بھی اور زمین والے کو بھی کہ چونکہ بلڈنگ پوری زمین پر بنی ہوئی ہے تو اس لیے زمین کا ایک حصہ خاص بلڈر کا نہیں ہے اور بلڈنگ کا بھی یہی حال ہوگا، بلکہ پوری زمین میں بلڈر اور زمین کا مالک دونوں کا حصہ مشاع ہوتا ہے، یعنی پھیلا ہوا. زمین کے اگر 1 کروڑ حصے مانے جائیں، 1 کروڑ جز مانے جائیں، تو ہر جز کا مالک بلڈر بھی ہوتا ہے اور مالک زمین بھی. 100 کروڑ مانے جائیں، چھوٹے چھوٹے حصے مان لیجئے، تو ہر حصے میں 100 کروڑ میں ہر حصے میں بلڈر بھی مالک ہوگا اور مالک زمین بھی مالک ہوگا. دونوں کی ملکیت مشترک ہو سکتی ہے. اس لیے کوئی بھی ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر زمین اب نہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے اور کوئی اجنبی آدمی آ کر اس زمین کو خرید بھی نہیں سکتا ہے. وہ زمین سب کے درمیان مشترک ہے، سب میں مشاع ہے. البتہ اس پر جو بلڈنگ بنی ہے اس پر مثلا آدھے ہاتھ کے دونوں حقدار ہیں. آدھے کا مالک زمین کا مالک ہے اور آدھے کا مالک بلڈر ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر کہا، ورنہ یہ معاہدہ کم و بیش بھی ہوتا ہے اور کم و بیش میں بھی اس کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ صورت بھی جائز و درست ہے. یہ بیع مطلق کی صورت ہے، یہ بیع استثناء نہیں ہے. مگر آج کے زمانے کے لحاظ سے خرید و فروخت کا یہ طریقہ نیا ہے تو ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جی ہم کہہ سکتے ہیں ساغر نہ نیا اور نہ میں خانہ نیا ہے، ساقی تیرا انداز کریمانہ نیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، ایک سوال اس میں یہ کہ اس میں جو مدت ہے اس کی مدت کی کیا شرعی اس پر پابندی، حدود کیا ہیں اس کے؟ ہاں، ایک بات ہے
اور اس پر میں نے سیمینار کر کے اس کو تمام علماء کی اتفاق رائے سے حل کرا لیا ہے. جی سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے استثناء یعنی جو فرمائشی بے ہے، آرڈر دے کر جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی مدت 1 ماہ کے اندر ہی رکھی جا سکتی ہے. 1 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ ہو تو پھر وہ بے سلم ہو جائے گی. جی اس کو بے استثناء نہیں کہتے. اور بے سلم کے لیے بڑی کڑی شرطیں ہیں. اور ان کے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے حاجت کی وجہ سے جائز ہے. اگر حاجت 1 مہینے سے زیادہ میعاد مقرر کرنے کی ہو تو بھی وہ استثناء ہی ہے. 1 سال کی میعاد مقرر کر لیں گے تو بھی وہ استثناء ہے. تو وہ میعاد زیادہ سے زیادہ مقرر کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اس کو فرمائشی بے یا بے استثناء قرار دیتے ہیں. تو اب یہ دونوں صورتیں ہیں، کتابوں میں یہ دونوں صورتیں لکھی ہوئی ہیں. پہلے کے علماء فتویٰ دیتے تھے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر کہ 1 مہینے کے اندر ہی میعاد ہونی چاہیے. 1 مہینہ یا اس سے زیادہ میعاد بے استثناء میں نہیں رکھ سکتے ہیں. مگر یہ خرید و فروخت مشروع ہوا ہے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے، عمل درآمد کی وجہ سے، لوگوں کی حاجت کی وجہ سے. اب وہ حاجت 1 مہینے سے زیادہ کی طرف جا رہی ہے، وہ تعامل 1 مہینے سے زیادہ کا ہو گیا ہے. اس لیے صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جلیل القدر شاگرد ہیں کہ یہ ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں. تو ہم تنہا کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور اسلامی قانون دانوں کو ہم نے بلایا. یہ مسائل رکھے، دلیلیں رکھیں، اس پر گرما گرم بحثیں ہوئیں، کئی روز تک بحثیں چلیں. اور بحثوں کے ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق سب کا ہو گیا کہ اب صاحبین رحمہ اللہ کے مذہب پر یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل اور فتویٰ جائز ہے. لہٰذا ہم لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو اور بلڈر کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جتنے میعاد چاہے مقرر کر لیں، بس یہ کہ 100 برس کی میعاد نہ رکھیں. بس یہ کہ 1 سال 2 سال کی میعاد مقرر کر کے جلد سے جلد 3 سال کی ہوتی ہے. ہاں چلے گا. جی ہاں 3 سال تک چلے گا، کوئی بات نہیں. جی جی 30 سال نہ رکھیں، 3 سال رکھیں. 30 نہ رکھیں. اچھا زیرو مت بڑھائیں گے اس میں. جی حضرت جی. اچھا کیا فلیٹ بک کرنے والا زمین کا بھی مالک ہوگا؟ فلیٹ بک کرنے والا جی یعنی جس نے فلیٹ اپنے لیے خریدا. جی ہاں اس میں مثلا 50 لوگ ہیں، 50 لوگوں نے فلیٹ اپنے اپنے نام سے بک کرا لیا ہے، جی تو وہ سب کے سب زمین کے بھی مالک ہوں گے. اچھا لیکن بطور مشاع یعنی مشترکہ طور پر. اچھا اچھا کامن. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس حصے میں اس کا فلیٹ ہے اس حصے میں نیچے کی جو زمین ہے جی وہ اس کی ملکیت. نہیں. اگر 1 ایکڑ زمین میں وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے جی تو پورے 1 ایکڑ میں اس کا حصہ پھیلا ہوا ہے. اچھا یعنی اس نے 10 لاکھ میں وہ زمین خریدی اور 10 لاکھ کی زمین کتنی ہوتی ہے؟ مثلا آدھا بسوا ہوتی ہے. جی یا مان لیجئے کہ 10 بائی 10 فٹ ہوتی ہے تو 10 بائی 10 فٹ زمین کا وہ مالک ہے. جی مگر وہ 10 بائی 10 فٹ زمین اتر والی ہے کہ دکن والی، پورب والی ہے پچھم والی، یا بیچ والی یا کنارے والی، یہ کچھ معلوم نہیں ہے. مشترک ہے، مشاع ہے، وہ حصہ پھیلا ہوا ہے اور اس حصے میں سب شریک بھی ہیں. اچھا لیکن جو فلیٹ کا ڈیزائن بنے گا تو اس میں تو اس کو ایک جگہ الاٹ کر دی جائے گی نا؟ ہاں جگہ تو الاٹ ہو جائے گی جی. مگر زمین کا مالک وہ تنہا نہیں ہوگا. زمین میں سب جتنے بھی فلیٹ والے ہیں سب کا سارے فلیٹ والے اپنے اپنے حصے کے حساب سے اس کے مالک ہوں گے اور ان کا حصہ کون ہے یہ متعین نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو جو فلیٹ میں نے خریدا تو جو بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے اس کو مجھے وہی فلیٹ دینا ضروری ہے یا اس جیسا دوسرا بھی دے سکتا؟ نہیں، فلیٹ تو متعین کرنا پڑے گا جی کیونکہ فلیٹ میں رہنا ہے. اگر فلیٹ کو یہ مشترک کر دیں تو یہ ڈھونڈا کرے اور اپنی خبر کو خبر نہ ہو
पता ही नहीं चला कहाँ रहेगा। जी जमीन रहने के लिए जरूरी नहीं है, फ्लैट रहने के लिए जरूरी है। तो जो फ्लैट मुतय्यन हुआ है दोनों की बाहमी रजामंदी से, वो फ्लैट मुतय्यन है और उसी मंजिल का फ्लैट चाहिए, जिस मंजिल का है उसी माले का फ्लैट चाहिए, और जिस साइज का फ्लैट और जिस वस्फ और सिफत का फ्लैट मुकर्रर हुआ है उसी सिफत उसी वस्फ उसी साइज का फ्लैट चाहिए। अच्छा। ये मुतय्यन है, जी। फ्लैट मुतय्यन है, मगर उस फ्लैट के बदले में जो जमीन आती है जमीन मुतय्यन नहीं है। उतनी जमीन का मालिक है मगर गैर मुअय्यन तौर पर, जी जी उसका हिस्सा फैला हुआ है, पूरे 1 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कितनी बारीकियां हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैंने एक फ्लैट बुक किया लेकिन पूरी रकम अभी मैंने अदा नहीं की, वो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, मैं थोड़ी थोड़ी रकम दे रहा हूँ। तब जो ज़कात मुझे देनी होगी तो जो बाकी रहने वाली रकम है उसकी ज़कात कस्टमर के लिए या जो बिल्डर है उसके लिए, उसका क्या हुक्म होगा? चूंकि ये खरीदो फरोख्त ये बै उसी वक्त मुकम्मल हो जाती है जिस वक्त मुआहदा हुआ। जी जिस वक्त पैसा दे दिया तो जितना भी दाम दे दिया उतने दाम का मालिक बिल्डर हो गया। बिल्डर हो गया। और मसलन 10 लाख में एक फ्लैट खरीदा जी और 5 लाख अदा कर दिया तो 5 लाख रुपए का मालिक बिल्डर हो गया, इसकी ज़कात वो अदा करेगा। जी 5 लाख रुपए आपके जिम्मे कर्ज हैं तो साल भर में जब आप अपनी ज़कात का हिसाब करेंगे तो ज़कात के हिसाब में से 5 लाख का ये कर्जा निकाल देंगे, वज़ा कर देंगे, घटा देंगे। इसको घटाने के बाद जो बाकी बचेगा उसकी ज़कात दी जाएगी। अच्छा, और मैंने रकम पूरी अदा कर दी मगर अभी मुझे कब्जा नहीं मिला है, हाँ, ज़कात आप वो- मालिक हैं, हाँ तो कब्जा ज़कात नहीं मिला है, हाँ। वो कुछ मजबूरी होती है अमल दरामद की, कभी है कि फ्लैट अभी मुकम्मल नहीं होता है, सफाई वगैरह का मसला होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं हाँ, मिलता ये है, सब होता जी, है। जी तो उसमें कोई बात नहीं है, आप फ्लैट के मालिक हो चुके हैं उसी जी। फ्लैट के जहाँ वो फ्लैट है, और उस जो रुपए आपने अदा कर दिए दाम में वो रुपए बिल्डर को हो गया, उसकी ज़कात बिल्डर अदा करेगा। ज़कात आपने हाँ आपने पूरी रकम अदा कर दी जी तो आप उससे बड़ी जिम्मा हो गए। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्लैट जल्द से जल्द आपको तैयार करके तस्लीम कर दे, सुपुर्द कर दे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन और सामीन ने इसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, और आज के इस सेशन में एक तफसीली बयान जो है वो फ्लैट की बे इस्तिस्ना और दूसरी जो बे आपने बनाई इस्तिस्ना जी है ना, इस्तिस्ना हाँ तो फरमाइशी बे, फरमाइशी हाँ, ऑर्डर के जरिए खरीदो फरोख्त, ऑर्डर के ज़रिए से जी इसकी तफसील हमने सुनी। एक छोटा सा सवाल और शायद उसका जवाब बड़ा हो सकता है, इस्लाम में मजहबी आज़ादी के बारे में क्या हिदायत हैं, इस बारे में नरमी क्या है, सख्ती क्या है? इस्लाम में मजहबी आज़ादी के बारे में जी क्या हिदायत, क्या हिदायत है? इस्लाम ने मजहबी आज़ादी अता की और किसी को एक अपने मजहब पर यानी इस्लाम के मानने पर मजबूर नहीं किया। इस बारे में खुद कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं, और जब मुस्लिम रियासतें कायम होती थीं तो उन मुस्लिम रियासतों में ये फरमान जारी रहता था और इस पर अमल भी होता था, अमल भी है। कुरान पाक में ला इकराह फिद्दीन, दीन में मजहब में कोई जबर और कोई दबाव नहीं है। कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये भी मजहबी आज़ादी पर खुली हुई दलील है, चमकते हुए सूरज की तरह से मजहबी आज़ादी पर दलील है। और फ़िक़्ह इस्लामी का ये कानून हिदाया जैसी अजीम किताब में भी है, बदाउस सनाई में भी है, और दूसरी बहुत से कानून इस्लामी की किताबों में भी है। उमिरना बिअन नतरुकहुम वमा यदीनून, हमें हुक्म दिया गया है कि इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम सुकूनत इख्तियार करते हैं उनको उनके दीन पर छोड़ दें, वो जो चाहे करें अब उनकी मर्जी है। तो कुरान में भी है और एक जगह नहीं कई जगहों पर है,
اور اسلامی قانون کی جو زبردست کتابیں بہت پہلے لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں بھی یہ قانون موجود ہے. یہاں تک کہ جو لوگ معاہدہ کر کے وہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان کا خون ہمارا خون اور ان کا مال ہمارا مال. یعنی جیسے ہمارے مال کی حفاظت ہوگی ویسے ان کے بھی مال کی حفاظت ہوگی، جیسے ہمارے خون کی حفاظت ہوگی ویسے ان کے بھی خون کی حفاظت ہوگی. ایک جگہ یہ قانون بتایا گیا. تو اسلام نے کبھی مذہب کے سلسلے میں دباؤ نہیں ڈالا. ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ کیا یہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور بلا بھی لیے گئے خانہ کعبہ کے سامنے میں جنہوں نے مسلمانوں کو نکالا تھا اور وہ گھر باش ہو کے چلے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بہتر تو کوئی بھی کسی بھی موڑ پر اگرچہ فتح ہوا ہو، اسلام نے جبر نہیں کیا مذہب کے بارے میں، کوئی دباؤ نہیں ڈالا مذہب کے لیے، بلکہ آزادی عطا کی کہ جو چاہیں جیسے چاہیں آپ رہیں. امرنا بان نترکہم ما یدینون، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ جو چاہیں کریں. جی حضرت ایک سوال اور ہے کہ مخلوط معاشرے میں زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہوگا؟ مخلوط معاشرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا سماج جس میں بہت مذاہب کے لوگ رہتے ہوں. جیسے ہمارا بھارت ایک ایسا سماج دیتا ہے جس میں صرف کوئی ایک مذہب کا نہیں ہے. یہ ایک گلشن ہے، ایک گلستہ ہے جس میں قسم قسم کے پھول رہتے ہیں، تو سب مل کر رہے تو گلشن ہے. اور اگر باد خزاں چلے تو وہ گلشن پھر ویران ہوتا ہے. یہ گلشن ہے جس میں قسم کے رنگ برنگ کے پھول پائے جاتے ہیں اور سب ہرے بھرے رہیں تو وہ گلشن چمکتا رہے گا اور اس کے ذریعے باد نسیم بھی چلتی رہے گی. اسی کے لیے میں نے ابھی ایک بات ذکر کی کہ جو مذہبی آزادی عطا کی شریعت نے، اسلام نے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے کئی چیزوں کی حفاظت بھی کی ہے. اس کو گنیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین اور مذہب کا تحفظ. دوسری چیز کیا ہے؟ جان کا تحفظ، جان کی حفاظت. تیسری چیز کیا ہے؟ مال کی حفاظت. چوتھی چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت. پانچویں چیز کیا ہے؟ نسب کی حفاظت. نسب کی حفاظت اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہے. زنا حرام ہے، کوئی زنا نہیں کر سکتا. زنا کریں گے اور نکاح نہیں کریں گے تو کسی کا نسب محفوظ نہیں رہ سکتا. نسب کی حفاظت ضروری ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا بتایا گیا ہے کہ عقل کی حفاظت ضروری ہے، لہذا کوئی شراب نوشی نہیں کر سکتا. اسلام نے تقریباً 1500 برس پہلے شراب کو زہر قرار دیا تھا اور شراب سے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی تھی، اور کئی مرحلوں میں اسلام نے شراب نوشی کی مذمت کو سمجھایا اور آخر میں آ کے فائنل فیصلہ کر دیا انما الخمر رجس، یہ شراب ناپاک ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم لوگ اس سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو یہ عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا اور شراب نوشی سے بچنے کی سخت ہدایت اور سخت تاکید کی گئی. اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر ہے دین، جان، مال. اس کے اوپر ہے مال کی حفاظت. جب مال کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے تو چوری حرام،
डकैती, डाका जनी ये हराम, रिश्वत खोरी हराम, सूद खोरी हराम, किसी भी गलत तरीके से किसी का माल दबा लेना, चाहे झूठी गवाही देकर के हो, चाहे रिश्वत लेकर के हो, इन तमाम जरियों से किसी का भी माल हड़प कर लेना, दबा लेना, ये हराम है, ये माल की हिफाजत के लिए। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया कि चोर जिस वक्त चोरी करता है मोमिन नहीं रह जाता। यहाँ तक कि और इसके अलावा दूसरी बहुत सी हिदायत माल की हिफाजत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर मौजूद है। अब इसके बाद क्या है, जान की हिफाजत। जान अगर है तो जहान है, और जान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जान की हिफाजत भी जरूरी है। जान की हिफाजत के लिए इस्लाम ने बहुत सी चीजों पर पाबंदी लगा दी है। वो क्या क्या चीजें पाबंदी मा सकती हैं, उसे आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, हर अक्ल वाला भी समझ सकता है। और सबसे ऊपर नंबर पर दीन की हिफाजत, मजहब की हिफाजत है, जिस पर मैंने एक मुख्तसर तक़रीर और एक मुख्तसर गुफ्तगू कर दी। तो इस्लाम इन 5 चीजों की हिफाजत मुआशरती सतह पर, इस्लाम के अहकाम तो बहुत हैं, लेकिन समाजी हैसियत से मुआशरती हैसियत से इन 5 चीजों की हिफाजत का इस्लाम ने लाज़िमी हुक्म दिया है। और ये हिदायत की है कि मुसलमान जिस मुल्क में भी रहे, जहां भी रहे, ये वहां के दस्तूर का पाबंद आद है। उसने आद कर रखा है कि वहां के दस्तूर में इन 5 चीजों की हिफाजत का जिक्र है, लिहाजा वहां के हर बाशिंदे की इन 5 चीजों की हिफाजत करेगा। मुसलमान पाबंद आद है कि जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के हर कौम और हर मजहब वाले की अक्ल की भी, माल की भी हिफाजत करेगा, दीन की भी हिफाजत करेगा। दीन की हिफाजत का मतलब जो मैंने पहले बयान कर दिया, दीन की हिफाजत करेगा हर मजहब वाले की, जान की हिफाजत करेगा हर मजहब वाले की, माल की हिफाजत करेगा हर मजहब वाले की, अक्ल की हिफाजत करेगा हर मजहब वाले की, और नस्ब की हिफाजत करेगा हर मजहब वाले की। लिहाजा किसी भी मजहब की औरत की तरफ ललचाई हुई नजर उठाना हराम व गुनाह है। किसी भी मजहब की औरत या लड़की से बदी करना सख्त हराम व गुनाह है। किसी भी मजहब के लोगों के साथ गदर करना, बदअहदी करना, उनका माल छीन लेना या उनसे रिश्वत लेना हराम व गुनाह है। ये सारे कानून सब पर नाफिज होते हैं। और इन सारी बातों के बारे में इस्लाम ने कुरान पाक में कई जगहों पर इस तरह की हिदायत की है कि मुसलमानों, तुमने जो मुआहदा किया है, तुमने जो वादा किया उस वादे को पूरा करो। मसलन कुरान पाक में सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने वादे पूरा करो। और बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्जों में चमकते हुए सूरज की तरह से बयान कर दिया है कि मुनाफिक की, एक हदीस में फरमाया कि मुनाफिक की 3 पहचान है, एक हदीस में फरमाया कि मुनाफिक की 4 पहचान है। उन चारों पहचानों में भी और तीनों पहचानों में भी सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बात ये बताई है, इज़ा आहादा गदरा, जब कोई मुआहदा करे तो बदअहदी कर दे। कोई मुआहदा करे कि हम ये काम करेंगे और उसकी बदअहदी कर दे तो वो मुनाफिक है। मुनाफिक का मतलब वो मुसलमान नहीं रह जाता है जी। तो 4 निशानियां जो बताई हैं उसमें भी इज़ा आहादा गदरा है, और 3 निशानियां जहां बताई उसमें भी इज़ा आहादा गदरा है। लिहाजा और मुसलमान कभी इसको गवारा नहीं कर सकता कि मुसलमान होकर वो मुनाफिक बने। इसलिए मजहब इस्लाम खुले तौर पर इसकी इजाजत देता है कि तुम जहां कहीं भी रहते हो वहां के दस्तूर के पाबंद आद हो, और जिस चीज की तुमने पाबंदी की है, वादा किया है, मुआहदा किया है, उसको पूरा करो। जी जी। आद को पूरा करने का इल्तिजाम और इसकी हिदायत एक हदीस पाक से मिलती है कि ग़ज़वे बद्र के मौके से कुछ सहाबा को जो कहीं रहते थे बाहर पता चला, वो लोग आए मदीना शरीफ कि चले हम लोग भी शिरकत कर लेंगे ग़ज़वे में, यानी जंग में। ग़ज़वा का मतलब जंग में हम लोग भी शिरकत कर लेंगे। रास्ते में कुछ मुशरिक मिले, वो लोग कहा तुम लोग जंग में जा रहे हो? कहा नहीं, हम लोग रसूलुल्लाह के पास जा रहे हैं।
تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم لوگ جنگ میں حصہ نہیں لوگے ورنہ ہم تمہارا کام تمام کریں گے. ان لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم سے راستے میں یہ وعدہ کیا گیا ہے, یہ وعدہ لیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا خدا حافظ, ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, تم نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرو, واپس چلے جاؤ. سبحان تو اللہ. یہ وعدہ کی اہمیت, عہد کی اہمیت, معاہدے کی اہمیت قرآن کے اندر. تو مخلوط معاشرے میں, ایسے ملک میں جہاں بہت مذہب کے لوگ ایک گلشن کی طرح, ایک گلستان کی طرح سے رہتے ہوں, تو ان کے آپس میں سماجی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں, مذہب کی حفاظت کریں, مال کی حفاظت کریں, عقل کی حفاظت کریں, نسب کی حفاظت کریں. یہ 5 چیزیں ضروری ہیں, اور جہاں ان 5 چیزوں کا تحفظ ہر مذہب والے دوسرے کے لیے کریں گے تو وہ ملک, وہ معاشرہ, وہ سماج جنت کا نمونہ بنے گا. جزاک اللہ خیر حضرت. مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اذان مغرب ہوگی. بہت سارے اور بھی سوالات تھے, ممکن نہیں ہے کہ شارٹ ٹائم میں سب کے جوابات دیے جائیں, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں. ان ہدایات کو آپ لوگ یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں. جی, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ